کسی نے پوچھا کہ عبدالواس بھی میں نے بہت زندگی میں غلطی کوتاہیاں کی ہیں، اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگوں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً مجھے معاف کر دیں گے؟ تو میں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ تمہاری گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کریں اور اس سے معافی مانگے اور وہ آپ کے جتنے اس کو آپ کو غصہ ہو اتنے وہ مال و دولت سے آپ کو نواز دے؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں، محبوب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو گئی نا غلطی، دیر از نو پرابلم۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے کہ عبدالواس بھائی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، مجھے کس طرح اللہ معاف فرما دیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ انسان اگر زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کر کے اس کو بھر دینا پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے گناہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے کم سے کم اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پلیز آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوپ لیس فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرا رب ہے۔ جب وہ مسلمان ہونے والے تھے اور کافی لیٹ اسلام میں آئے، آپ کو پتہ ہے آئی تھنک صلح حدیبیہ کے بعد ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے اور اس ارادے سے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو ہمارے نبی نے ہاتھ آگے کیا بیعت کے لیے، ظاہر ہے، تو ایک دم جو ہے نا انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ آگے کر کے، حضرت عمر نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یا عمر، کس چیز نے تمہیں ہاتھ آگے کرنے سے روکا اور پیچھے تم نے کیوں کر لیا ہاتھ؟ حالانکہ ہمارے نبی کو پتہ تھا۔ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ میں بس ایک کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میں اسلام میں آتا ہوں تو جتنے میرے پچھلے گناہ ہیں، اور وہ ظاہر ہے طرح طرح کے گناہ ہیں، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا؟ تو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا، سارے کے سارے جو گناہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایسے واقعات ہونے کے باوجود وارث بھائی، اور ایسی گارنٹیاں اللہ کی موجود ہیں قرآن مجید میں، جیسے ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اب میں تمہیں اور کیا بتاؤں، مطلب اللہ کی یہ بات تمہیں بتا دیا، اب اور اس سے اور کیا گارنٹی ہو؟ تو اس کے باوجود وارث بھائی بڑے ریزنیبل لوگ، ریزنیبل سے مراد ہے یعنی کہ ریلیجس لوگ کو کبھی کبھی یہ وسوسے آنا کہ نہیں میرا وہ 10 سال پرانا گناہ معاف نہیں ہوا، یا بس اس کے سبب سے میرے اوپر مشکل، ہاں اس کے سبب سے مجھ پہ اس کی نحوست ہے ابھی تک مجھ پہ، یہ وہ۔ تو اس پہ آپ کو بھی کبھی، چونکہ آپ ماشاءاللہ نان مسلمز کو آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ماشاءاللہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کی آرگنائزیشن کے تھرو، تو کبھی ایسا واقعہ آپ کو بھی دیکھنے میں ملا ہے اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جو ہیں خواتین کو میں نے اس کنڈیشن میں دیکھا ہے۔ اچھا، یعنی ان کو وہ بار بار اس بات پہ اصرار کرتی ہیں کہ کیا عبدالواس بھی واقعی اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اصل میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اور وہ اپنے گنہگار بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وی کانٹ امیجن اباؤٹ دیٹ۔ یہ ایک عام سوال بھی ہے ہمارے نوجوانوں کا، یہ نیو مسلم میں تو جب آتے ہیں ماشاءاللہ اسلام قبول کرتے ہیں تو آنسوؤں کے ساتھ جس طرح وہ اپنے رب کو قبول کرتی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی آنکھ کا جو ایک آنسو ہے نا، دوزخ کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی آنکھ سے نکلنے والا جو آنسو ہے یہ اس دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ آپ کے گناہوں کی پیوریفیکیشن ہے، آپ کے گناہوں کو دھو دیا گیا ہے، آپ یعنی اللہ کے حضور پاک صاف، جیسے برف سے آپ کے گناہوں کو اللہ نے صاف کر دیا۔ تو بالکل ہوتا ہے۔ اصل میں ہم نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہ جس طرح میں آپ کی شان میں مجھ سے اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ دل میں بات رکھتے ہیں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اوپر سے اگر کہہ بھی دیا نا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی دل میں بات رہے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ اس طرح کا گمان کرنا کہ میں نے توبہ بھی کی ہے، گناہ بھی معاف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ دل میں رکھتا ہے کہ پتہ نہیں گناہ معاف ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ علی بھائی اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، جوان پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اگر گناہ
توبہ کرتا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے. تو ایک بات ہمارے جوان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ دیکھو کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ ایک چیز یاد رکھو کہ تمام کے تمام انسان گنہ گار ہیں ماں سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت خود فرماتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اس کے سوا تمام انسان گنہ گار ہیں، لیکن بہترین گنہ گار وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والا ہے، یعنی جو توبہ کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے، اللہ سے صلح کر لینے والا ہے. تو اللہ نے دیکھے کہ گناہ گاروں کو بھی ایک خوبصورت کنڈیشن میں لے آئے کہ بہترین گنہ گار کون ہے. ایک روایت میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے غالباً، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مخلوق کو ہٹا کے اس کی جگہ ایک ایسی مخلوق لے کے آتے کہ جو گناہ کرتی پھر توبہ کرتی، پھر گناہ کرتی، پھر توبہ کرتی. تو آپ یعنی اس اللہ کے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں کوئی شک شبہ یعنی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں کیے. مزید اس میں اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو کسی نے پوچھا کہ عبدالواس بھی میں بہت زندگی میں غلطی کوتاہیاں کی ہیں، اور اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگوں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً مجھے معاف کر دیں گے؟ تو میں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ نہیں. تو وہ اس نے کہا کہ دیکھا میں بھی یہی سوچ رہا تھا. میں نے کہا لیکن جو آپ سوچ رہے تھے وہ غلط تھا. میں جو آگے والی بات کہنے والا ہوں وہ سنو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ تمہاری گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا. کہیں ایسی تجارت ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کریں اور اسے معافی مانگے اور وہ آپ کے جتنے اس کو آپ کو غصہ ہو اتنے وہ مال و دولت سے آپ کو نواز دے؟ کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا. لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں، محبوب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہو گئی نا غلطی، دیر از نو پرابلم. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے کہ عبدالواس بھائی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، مجھے کس طرح اللہ معاف فرما دیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ انسان اگر زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کر کے اس کو بھر دینا پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے گناہ. تو میں نے ان سے کہا کہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے کم سے کم اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. تو اگر اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. پلیز آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوپ لیس فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تیرا رب ہے نا، تو پھر پرواہ کس بات کی ہے؟ بالکل ٹھیک. وارث بھائی یہ جو آیا ہے جس کو سب سے ہوپ فل آیا قرآن کی کہا جاتا ہے، سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. امام الرازی جو ہے نا اس میں سے 10 پوائنٹس بتاتے ہیں اللہ کی رحمت کے، تفسیر الرازی میں. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انسان کو بتا رہا ہے کہ تم نے میرا تو نقصان ہی کوئی نہیں کیا، نقصان بھی اپنا کیا ہے. جیسے آپ نے شروع میں ایک مثال دی تھی کہ ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ انسان ہے، اس سے آپ معافی مانگیں گے، کوئی نہ کوئی اس کے دل میں بات ہوگی کیونکہ آپ نے اس کی ذات کو بھی کوئی نقصان پہنچایا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس کی کوئی لیٹ سے اولاد کو نقصان پہنچایا ہوگا یا دل دکھایا ہوگا، اس کی عزت آبرو یا خراب اس کی کی، ہوگی. بالکل ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے شاید کوئی نہ کوئی وہ اندر ہو کہ یار نہیں اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا تھا، تو تھوڑی بہت گنجائش شاید رہ جائے معاف کرنے کے حوالے سے. لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کو بات رہ جائے، کہیں نہ کہیں بات رہ جائے. لیکن ہم اصل میں نا اللہ کو بھی انسان کے اس طرح سے سمجھتے ہیں، انسانی ایٹریبیوٹس. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ آل مائٹی ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا حیا والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بے شک اللہ بہت ہی حیا والا ہے اور بہت ہی زیادہ جنرس ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے. یعنی کریم سے یہاں پہ مراد ہے کہ انتہائی ڈگنیفائڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کہ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی طرف
اور اللہ کو حیا آتی کہ اس کو میں ایمٹی اور ڈس اپوائنٹڈ جو ہے وہ لوٹا دوں. میں ایک مثال اس پہ دیا کرتا ہوں وارث بھائی کہ آپ کے پاس آپ گاڑی چلا رہے ہیں, وائپر والا ہے, آج کل آپ کو پتہ ہے وائپر والے ہر شاپ پہ آپ کو نہیں لیں گے, تو وہ آپ کو کہے وائپر لے لیں, وائپر لے لیں, آپ کا وائپر خراب ہے, آپ کہیں بھائی نہیں چاہیے مجھے وائپر, میرا وائپر ٹھیک ہے. لیکن آپ کو حیا ہے, یار یہ بندہ اتنا مانگ رہا ہے مجھ سے, اتنا مانگ رہا ہے, آپ اسے 100 روپیہ پکڑا دیں گے, یار وائپر تو نہیں چاہیے, یہ لے 100 روپیہ, یا آپ اسے کہیں آ جا تو یہ کھانا کھلا دیتا ہوں, یا آپ کے پاس کوئی چیز پڑی آپ وہ دے دیتے ہیں. ایک ڈگنیفائڈ انسان کا یہ رویہ ہے. تو رب العالمین جس کو کچھ دینے سے اس کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی, تو وہ کیوں آپ کو معاف نہیں کرے گا, وہ کیوں آپ کو ایمٹی ہینڈ لٹائے گا؟ یہ ہے دس از دا پوائنٹ ٹو تھنک. اور جب کہ اس کا نقصان بھی کچھ نہیں ہوا ہے, کیونکہ اللہ الغنی ہے, اللہ الصمد ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نقصان بھی تم نے اپنا کیا ہے, تو میرے سے جب معافی مانگو گے میں کیوں نہیں تمہیں معاف کروں گا. جیسے وہ آپ اکثر جھلیا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, تو میرے خیال وہ تو یہاں پہ فٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں نا, یعنی احمد اکثر کہتا ہے کہ عبدالوارث جلے کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. تو احمد سے کہہ رہا تھا کہ احمد کسی دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ جلا میں کیوں بولتا ہوں. یعنی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین جو کائنات کے خالق بھی ہیں, مالک بھی ہیں, رازق بھی ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی بنا دیا. اس نے ہمیں حرام اور حلال کی تمیز بھی سکھا دی, یعنی شریعت کے ذریعے. اس نے قرآن جیسی ایک عظیم کتاب بھی ہمیں عطا فرما دی, ہمیں مسلمان بنا دیا. وہ ہمیں کیڑا مکوڑا جانور بھی بنا سکتا تھا, اس نے خوبصورت انسان شکل و صورت والا بنا دیا, اور اس کے باوجود نہ اللہ کی قدر کی, نہ رسول اللہ کی قدر کی, نہ کتاب اللہ کی قدر کی, نہ اپنے انسان ہونے کی حیا کی, نہ مسلمان ہونے کی حیا کی. تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم چلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی چل رہا ہے نا. اور وہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ, وہ پھر یہ نہیں کہتا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جب گناہوں سے توبہ کرو گے تو بالکل تم, حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مانند ہو کہ جس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے. یعنی ایک ہم نے بات کی کہ وہ توبہ کر لے, توبہ قبول کر لیتا ہے, توبہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے گناہوں کو, اور پھر یہ کہ تم ایسے شخص کی مانند بن جاتے ہو کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. علی بھائی ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی توبہ سے خوش کتنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جو صحرا میں تھا, اس کا اونٹ تھا, اس کے اوپر زیادہ راہ تھا, اور وہ کھو گیا. بس وہ اپنے مرنے کا انتظار کر رہا تھا. آنکھ لگی, آنکھ کھول کے, جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے جو ہے وہ زیادہ راہ کے سمیت سامنے کھڑا ہے. تو وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے, اور اس خوشی میں ایک بے ترتیب اور غلط الفاظ بول دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی وہ خوشی میں اس قدر جو ہے وہ باولا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. نہیں, آپ تصور کریں کہ اس کی خوشی کا کیا, یعنی اس بندے کی خوشی کا کیا مقام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو الحمدللہ, تو پھر ہم چلے نہیں ہیں ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ درگزر کر رہے ہیں, اس کو نظر انداز کر رہے ہیں, تو پھر ہم چلے ہی ہیں. اس میں ایک نام اللہ رب العالمین کا میں ضرور آڈینس کے لیے کوٹ کرنا چاہوں گا, الشکور. الشکور کا معنی ہے دا پرفیکٹ اپریشیٹر, پرفیکٹ انداز سے اپریشیٹ کرنے والا, آپ کی ایفرٹ کو ایکنالج کرنے والا, آپ کی ایفرٹس کی قدر کرنے والا, اور جو بہت 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 چھوٹے عمل کا بہت بڑا صلہ دے دے, وہ ہے الشکور. اور قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ یاسین میں ایک شخص کا ذکر ہے نا, کہ وہ اس نے بس آ کر اتنا کہا کہ اے لوگوں ان کی بات سنو, مرسلین کی بات سنو. تو وہ جب اس کو مار دیا گیا تو اس کو جب جنت میں اللہ نے داخل کیا کہ لادخل الجنہ, تو اس نے کہا کہ ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ میرے رب نے کتنی چھوٹی سی بات میں مجھے کیا دے دیا. اب دیکھیں نا, اس بندے کے نہ وہ عالم تھا, نہ وہ کوئی نبی تھا, وہ ایک ان نون بندہ تھا جس نے بس آ کے یہ کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی بات سن لو, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, اب یہ ایک چھوٹا عمل ہے, بس اس نے یہ کہا.
اور اس کے رزلٹ میں اللہ نے کتنا سٹیٹس اسے دے دیا. اور بھی بے شمار دیکھے واقعات ہمیں ملتے ہیں, لیکن میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں وارث بھائی کہ یہ جو الشکور ہے یہ 3 بار اس کی پیرنگ ہوئی ہے قرآن میں. 2 ناموں کی اکثر پیرنگ ہوتی ہے, لطیف الخبیر, علیم الحکیم, یہ دونوں کی پیرنگ ہو گئی 2 ناموں کی. پیرنگ کا بڑا ایک وہ پھر حکمت ہے, پیرنگ جب کرتے ہیں نا اللہ 2 ناموں کی, تو وہ بھی ایک مفسرین نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہوئی ہے اللہ کے ناموں کی جو پیرنگ ہے. تو یہ جو الشکور ہے اس کی جو پیرنگ ہوئی ہے جس نام کے ساتھ 3 بار قرآن میں, وہ ہے الغفور. الغفور جو ہے یہ غفرہ سے نکلا ہے. غفرہ کا مطلب ہے یعنی چھپا لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا, اتنا اپریشیٹو ہے کہ وہ ایک تو دیکھیں نا آپ نے کہ نیک اعمال میں بھی تبدیل کر دے گا, پھر وہ جو گناہ ہے اس کو چھپا بھی لے گا. یعنی الغفور وہ ہے جو گناہ کو چھپا بھی لے گا اگر سنسیئر توبہ ہے, اگر اصلاح بھی کر رہے ہیں سنسیئر توبہ ہے. اور نہ صرف چھپا لے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی ڈال دے گا. لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. یعنی پیپل آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ عزت لینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, لیکن اللہ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا, اور آپ کے اس ایک آنسو کے نکلے گا جو آپ نے کہا نا, وہ جو ایک آنسو ہے وہ جہنم کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. وہ جو اکیلے میں نکل جائے, ریگریٹ میں نکل جائے, آہ میں نکل جائے کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے میں کیا کروں, تو اللہ فوراً رپلائی کرتا ہے اور فوراً انسان کو کوئی نہ کوئی سائن دیتا ہے. دیکھیں وارث بھائی کئی لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے توبہ کرنا چاہی, توبہ کی, تو اللہ نے سائنز ایسے ایسے انہیں دکھائے. کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے, کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, وہ مسجد میں جاتے ہیں, سورہ کوئی ایسی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, مطلب سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک. یہ کتنے لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ اللہ نے فوراً ان کو ایک سائن دیا ہے, فوراً یعنی ان سے بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ میرے بندے کا ذرا دل بھی مضبوط ہو جائے, اسے پتہ لگ جائے کہ میں سن لی ہے اس کی آہ. اور دیکھیں پھر الغفور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ بھی ڈالتا ہے. تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ایک طرف اتنا غفور ہے, رحیم ہے, اور اتنا زیادہ الشکور ہے, اپریشیٹو ہے. تو ہم جب بدگمانی کریں اس کے بارے میں تو یہ بھی تو گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں علی بھائی یہ جو غفارہ ہے نا, چھپا لینے والا, جی, اس کے ضمن میں 2 چیزیں. ایک تو وہ دنیا میں ہمیں لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. ہمارے ماتھے کے اوپر جو سجدوں کا محراب ہے نا, اس کو تو وہ واضح کر دیتا ہے, لیکن جو رات کی تاریکیوں میں نے جو جرائم کیے ہوتے ہیں, کرائم کیے ہوتے ہیں, اللہ وہ لوگوں پہ واضح نہیں کرتا. پھر دنیا میں نہیں, پھر آخرت میں بھی. جس طرح ہم کسی اپنے دوست سے کہتے ہیں نا کہ علی بھائی ذرا پلیز سائڈ پہ ہو کے میری بات سنیے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر میں کئی اپنے بندوں کا پردے میں حساب کتاب چپٹا کر دے گا, ان کو لوگوں کے سامنے بھی نہیں لے کے آئے گا. بالکل. تیسری بات کہ آپ تصور کیجئے اس شخص کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ نے متعدد بار دعا کی ہے, بارش کی, لیکن میں بارش نہیں برساؤں گا کیونکہ آپ کی قوم میں ایک ایسا بدبخت شخص ہے کہ جو مسلسل میری نافرمانی میں ہے. جب تک وہ یہاں سے نکلے گا نہیں میں آپ کے یہاں بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان اور بدبخت شخص ہے نا, وہ یہاں سے نکل جائے, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اپنی وجہ سے پوری قوم کو پیاس میں مبتلا نہ کرے. اب یہ انہوں نے اعلان کیا تو وہ جو شخص تھا اس نے دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ساری زندگی تو روٹیاں کھلاتا رہا ہے مجھے, سبحان اللہ, ساری زندگی تو من و سلوہ بھی کھلاتا رہا, اللہ بارش کو یعنی ہمارے سروں کے اوپر بادل کا سایہ بھی رکھا, ریگستان میں ہمارے لیے گل و گلزار کر دیے. اللہ آج میرا پردہ رکھ لیجیے, آپ کی مہربانی, میں نکلوں گا نا. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ میرا اگر پردہ ہٹ گیا نا تو لوگ مجھے لان تان کریں گے. اب بھی اللہ سے نہیں ہے صلح, اپنی حیا آ رہی ہے, اپنی عزت کی پرواہ ہے. ابھی اتنی بات ہوئی تو بارش ہوئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں برساؤں گا. کہا کہ موسیٰ بس وہ صلح ہوگی. کہا کہ اللہ اس کا نام, کہا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو تب اس کا نام نہیں بتایا, اب تو میرا ولی ہو چکا, اب تو میرا دوست ہو چکا. نہیں آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہے اور آخرت میں بھی وہ چھپائے گا. تو یہ ہے ہمارا حال. اللہ اور آپ اس کی اصل میں نا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو نا سمجھا ہی نہیں ہے. اس کی محبت کا نا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک شخص کے جس کے ہاں بڑا شدید تر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا,
اور سامنے دیکھتا ہے کہ اس جو شہر میں تھا، جس علاقے میں تھا، اس کا حکمران جو کہ بڑا سخت مزاج تھا، لیکن سخت مزاج شریعت کے حوالے سے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور سامنے سے وہ جب نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور اس نے دعا کی کہ اللہ آج میں مارا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے اگر مجھے پکڑ لیا نا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر آپ نے مجھے آج اس مشکل مرحلے سے نکال لیا، آئندہ کے بعد میں سچی توبہ کر لوں گا، میں کبھی نہیں اس طرح کروں گا۔ اور پکڑا گیا، وہ شخص پکڑا گیا۔ جب اس کی بوتل سے اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اور یہ خاموش رہا، تو جب بوتل دیکھی تو اس کے اندر سرکہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شرابی کی توبہ کے اوپر اس کی شراب کو اگر سرکہ بنا سکتا ہے، تو ہم لوگ تو پھر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو پھر کبائر گناہ سے بچنے والے ہیں۔ یعنی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہمارے نوجوان اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھتے ہیں رہنے والے ہیں، آپ تصور کریں کہ وہ تو اس سے کہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اصل میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا وہ بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ آپ جو وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس میں نا کچھ اسرار ہیں علی، اور وہ اسرار یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کل یا ایھا الانسان، لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کل یا ایھا الرجال، ان مردوں سے کہہ دیجئے، یہ ان عورتوں سے کہہ دیجئے، ان تاجروں سے کہہ دیجئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل یا عبادی الذین اسرفوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جو ہیں نا، میرے بندے، آج کوئی پولیٹیکل جماعت ہوتی ہے نا، تو انہوں نے جب ان بندوں سے یا ان پکڑے ہوئے بندوں سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اور ایک طرف میرا رب العالمین جو اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اور ساتھ آگے ان کی ڈیفینیشن بھی کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں علی انفسہم جنہوں نے اس قدر زیادتی کی ہے، اس قدر وائلیشن کی ہے، اس قدر حدود کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، اس قدر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے کہ اس میں جو لفظ ہے نا علی انفسہم، یہ جس طرح اس کے اوپر فوم ہے نا اسپیکر مائک کے اوپر، علی کا ایک عربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے ڈھانپ لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ وہ بندے کہ جنہوں نے اس قدر گناہ کیے ہیں کہ اپنے جسم کا ایک بال بھی نہیں چھوڑا کہ وہ گناہوں میں لت پت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے چلے نا امید نہ ہونا، وہ اس کی بڑی رحمت ہے، اور تمہارے دنیا کے درختوں کے پتوں کی مانند، ریت کے ذروں کی مانند، آسمان کے ستاروں کی مانند، اور یعنی اس سے بھی زیادہ تمہارے اگر گناہ ہو جائیں گے، تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رب کی محبت کا ادراک ہمیں عطا فرما دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے کتنی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو رزین سے مروی ہے، ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاید لمبی حدیث ہے، بیچ کا پورشن میرے سامنے ہے، غالباً محسوس ایسا ہو رہا ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لافظ، اللہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے اپنے بندے پر جب وہ بہت ڈسپیئر کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے، اللہ مسکراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سون اللہ از گوئنگ ٹو ریلیو ہم، اللہ ان قریب اس کو ریلیف دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ہم آج سے 5 سال پرانا کوئی مسئلہ نکالیں، آج ہمیں شاید یاد بھی نہیں وہ مسئلہ، اس ٹائم ہم بڑے پینک ہو رہے ہوں گے، اس ٹائم ہم بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہے، میں تباہ نہ ہو جاؤں، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن اللہ نے کیا دیکھ لیا، فیوچر پتہ ہے اللہ کو کہ 5 سال بعد عبد الوارث کہاں ہے، 5 سال بعد محمد علی کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ مسکرائیں گے کہ یہ بندہ پینک ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ مشکل اس کو کہاں لے جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں اس سے جو لیسنز لرن کرے گا یہ وہ اس کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں، اور اللہ کو آگے کا سارا جو ہے فیوچر نظر آ رہا ہے، کہ بلکہ یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت مل جائے کہ یہ میرا فلانا بندہ یہ تو جنت میں ہے۔ جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں وارث بھائی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے انہیں، مائیں، وہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچے کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن انشاءاللہ وہ سب جنت میں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو وہ ماں جنت میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ابھی پرورش کر رہے ہیں ان بچوں کی، اور اللہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ساری فیملی جنت الفردوس میں اکٹھی ہے، اور پھر اس قربانی کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ تو اس لیے دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں اپنے بندے کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو پینک ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کو میں ریلیف دینے والا ہوں، عنقریب ریلیف دینے والا ہوں۔ اس پر جو ہے ابو رزین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رب مسکراتا ہے تو اس سے تو خیر سے محروم ہونا یہ تو بہت بڑی پھر ناشکری ہوگی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہمارا رب مسکراتا ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، جی، اور اس میں جو آسانی ہے وہ دو ہیں اور مشکل ایک ہے، کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، یعنی آسانیاں دو ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مشکل کے بعد حجاج بن یوسف علی بھائی، اس کے بارے میں کوئی بہت یعنی لکھنے والوں نے بہت پازیٹیولی لکھا، بہت یعنی الفاظ سخت استعمال ہوئے، ظالم اور اس طرح کے، لیکن اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد اور اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ جو تھا اس کا، وہ سن کے نا میں تو کم سے کم ہل جاتا ہوں ایک بار۔ ان کی والدہ نے حجاج سے کہا کہ حجاج اتنا ظلم مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو کہا کہ اماں یہ آگ کے انگارے ہیں، یہ ذرا میرے ہاتھ پہ تو رکھنا۔ تو کہا کہ حجاج میں کیسے کر سکتی ہوں، میں تیری ماں ہوں، تجھے پتہ ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کر سکتی ہوں اور میں یہ عمل نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ اماں آپ تو ایک ماں ہو، اور وہ جو 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے کس طرح آگ میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ یعنی اس کا اعتقاد دیکھیں، اس کا گمان دیکھیں، اس کی پازیٹیوٹی دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ محبت کا یہ ایک معاملہ آپ ذرا دیکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے نا کہتا بھی ہے، کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور یہاں پہ نکل جاتا ہے مجھ سے کہ اے ایمان والو کہ تمہیں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس نے اپنے رب کے بارے میں، رب رحیم رب کریم کے بارے میں، یا ایھا الانسان، یا ایھا تمام الانسان، انسانوں سے، یعنی کافر بھی ہے کوئی بھی ہے، کس نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور آپ اس آیت کو جب دل کی نگاہوں سے پڑھیں گے نا تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت چھلک رہی ہے نا، یعنی شہد کا آپ چھتا لیجئے اور ان چھتے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ جب آپ نچوڑیں گے نا، اور اس کے نیچے سے جو شہد ٹپک رہا ہوگا، یعنی اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ محبت ٹپک رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے چلے ہو اوے کنے تن تڑے رب تو غفلت دا شکار کرتے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں غفلت کا شکار ہو گیا۔ وارث میں جو موسیٰ علیہ السلام والا آپ نے واقعہ سنایا نا، سبحان اللہ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا عیب اس کے گناہ گار ہونے کے باوجود چھپایا، تو جب اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چھپائیں گے؟ یعنی پھر شیطان زیادہ اٹیک کرے گا، کیونکہ اب اس کے پاس موقع ہے کہ نہیں تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا۔ اب تو اسے خطرہ لگ گیا نا، خبیث کو، شیطان کو جو رجیم ہے، کہ نہیں اب تو یہ اس کا تعلق بڑھنے والا ہے اللہ سے، اب تو یہ پازیٹیو ہونے والا ہے، تو تب وہ زیادہ آئے گا، زیادہ اٹیک کرے گا۔ یہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں۔ دیکھیں وہی آپ نے جو پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، ایک مثال دی تھی کہ چور وہیں اٹیک کرے گا جہاں سامان زیادہ ہے، جہاں پہ اسے نظر آ جائے چیزیں زیادہ ہیں، وہیں پہ بتائے خیر ہے جہاں پہ۔ بالکل۔ تو اسی طرح وسوسے بھی زیادہ اسے آئیں گے، جس سے خطرہ اسے بہت زیادہ ہے کہ یہ تو بندہ جو ہے بڑا مخلص ہے اور یہ تو جا رہا ہے اس سائڈ کی طرف، تو یہ تو میرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ وسوسے اسے ڈالے جائیں گے۔ تو یہ ایک آیا بھی وارث بھائی، سبحان اللہ، یہ ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 10، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، تفسیر میں آتا ہے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ اصل میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جو ایک آگ کا گڑھا اس نے بنایا، ایک ہنڈیا پوری بنائی، اور اس میں یہ مومنین کو ڈالا کرتا تھا، جو اس دور کے مومنین تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی، جو شیر خور بچے تھے ان کو ڈال دیتا تھا، ماؤں کو ٹارچر کرتا تھا۔ یہاں پہ جو الفاظ ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے ٹارچر کیا مومن عورتوں اور مومن مردوں کو۔ اب دیکھیں وارث بھائی، حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے، اللہ کی اس سے ڈائریکٹ دشمنی، تو یہ ہے دشمن اللہ کا۔
امام ابن حجر کہتے ہیں لیکن سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ میسج کیا دے رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو یہ جہنمی ہیں، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، نہیں، اس سے پہلے کیا ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے معافی نہیں مانگی، ریپینٹ نہیں انہوں نے کیا، توبہ نہ کی. اللہ اکبر. تو امام ابن حجر کہتے ہیں سبحان اللہ، لک ایٹ دی مرسی آف اللہ، لک ایٹ دی آفر فرام اللہ ٹو ایوری ون، کہ اگر وہ بھی معافی مانگ لیتے، اس ایکشن کے باوجود وہ معافی مانگ لیتے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا، کیونکہ کنڈیشن یہ ہے کہ ثم لم یتوب. تو یہ اس کے بارے میں اصحاب الخدود والے لوگوں کے بارے میں ہے جو انتہائی بدبخت اور ظالم ان انسان، کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی option چانس دیا ہے کہ نہیں ثم لم یتوبوا. تو پھر اللہ، آپ دیکھیں فرعون کو کتنے چانسز دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بار بار سائنس بھیجے، بار بار سائنس، اللہ فوراً بھی پکڑ سکتا تھا. تو بہرحال لوگ یہ والی سائڈ نہیں دیکھتے وارث بھائی، لوگوں کے ذہن میں نا فوراً آتا ہے کہ نہیں عذاب کی بھی آیات ہیں، جہنم کا بھی تذکرہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو جانتا ہے، کئی لوگ ہیں انہیں جہنم کی آیات ضروری ہیں ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے اپنے بندوں کو ٹھیک کرنا مختلف، یعنی وہ اس کے اوپر اثر کچھ آیات کسی اور رنگ کی کرتی ہیں. صحیح بات. اس میں نا دنیا کی ایک اسٹریٹجی ہے، یعنی جو وار اسٹریٹجی ہے اس میں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک چیز تو آپ کو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کی اپنی طاقت اور قوت کتنی ہے، آپ کے پاس یعنی کتنا اسلحہ ہے. دوسرا آپ کو دشمن کی جو طاقت اور قوت ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو اس صورت میں ہمیں دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت کتنی ہے، درگزر کتنی ہے، وہ ہمارے کتنے گناہ ہیں کہ جن کو وہ معاف کر سکتا ہے. دوسری اصل میں جو طاقت ہے نا اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے راستے پہ نہ چلنا. تو اصل میں شیطان کے بھی یہ جو وسوسے ہیں، جو اس کی چالیں ہیں، اگر کوئی اسکالر ہے، اگر کوئی فلاسفر ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی اسی کیٹیگری کا، اسی ڈگری کا لگایا ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان کے حربے اور اس کی چالیں اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا شیطان دشمن جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ کن کن حربوں سے ہمیں مایوس کرتا ہے، ہوپلیس کرتا ہے، ڈس اپوائنٹ کرتا ہے. تو یہ اس کو بھی ہمیں بہرحال نہ ساتھ ساتھ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وارث بھائی اس پہ کچھ اور جو ہے وہ واقعات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھتا ہوں. اچھا، ایک تو اس سے پہلے، واقعے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وارث بھائی، کہ ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت جس میں نا ہمیں تھوڑا پرسپیکٹیو بھی ہمارا چینج ہوتا ہے کسی تکلیف کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے بیماریاں آتی ہیں، لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. بیماری برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اسپیشلی اگر وہ ٹرمینل النس ہے، کوئی لمبی بیماری آ گئی اللہ کی طرف سے. تو یہ ایک حدیث میرے سامنے بڑی خوبصورت صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کا بہت بڑا سٹیٹس لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے مثال کے طور پہ کہ اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ ان کا ہمسایہ رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا سٹیٹس اس کا، لیکن وہ اپنے اعمال کے تھرو وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا، یعنی وہی آپ کے لیے بات ہے چل رہا ہے، یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہ رہا ہے، اللہ اس کا سٹیٹس بلند کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ سٹیٹس اچیو نہیں کر پا رہا. یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیا، آپ کے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے، آپ نے کہا یار یہ تو بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تو ضرور میں نے جو ہے نا وہ اوپر لانا ہے، اس سے کوئی کام میں نے لینا ہے، اس میں بڑی خیر مجھے نظر آ گئی. لیکن آپ دیکھتے ہیں یار یہ بڑا لاپرواہ ہے، یہ تو صحیح جو ہے نا وہ پڑھ بھی نہیں رہا، یا یہ جو ہے نا وہ اس ڈگر پہ نہیں چل رہا جو میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے، پھر اسپیشل فیور ملنا شروع ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں سے نا آپ اسے یا سیدھا کرنے کی کوشش اس لیے کہ وہ اس مقصد کو اچیو کر لے، اور اسپیشل فیور بھی ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی. تو اللہ تعالیٰ یہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی بیماری آ سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو، لیکن وہ آزمائش ریسٹ ایشورڈ اس کی استطاعت کے مطابق ہوگی، بیکاز لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسی نہیں بھیج دے گا اللہ کہ وہ اس کی استطاعت سے ہی باہر ہے، کوئی آ جائے گی. اس آزمائش کو وہ برداشت جب کرے گا بندہ، اس کا سٹیٹس بڑھتا جائے گا، سٹیٹس بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ سٹیٹس کو اچیو کر لے گا جو ٹیچر چاہ رہا تھا. جیسے ٹیچر کہتا ہے نا کہ چلو اب ٹھیک ہے، اب یہ آ گیا اس لیول پہ، تو اب چلو میں نے جو اس کے بارے میں سوچا ہوا تھا وہ اس کو دینا بھی چاہیے. تو یہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے وارث بھائی، ماں باپ
ماں باپ اکثر اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں انہیں کچھ بچے، لیکن وہ دیکھتے ہیں لاپرواہ، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیشل فیور بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سے بھی وہ گزارتے ہیں کہ ذرا یہ لرن بھی کر لیں. ماں باپ کو پین تو بڑی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ کہتے ہیں نا لیٹ دیم لرن، کوئی بات نہیں، سیکھ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھیں انسان کو اسی طرح سکھاتا ہے اور وہ اسٹیٹس اچیو کراتا ہے. ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میاں بیوی تھے، پہلے ان کی اولاد اللہ نے لے لی، پھر ان کے مال و اسباب بھی لے لیے، یہاں تک کہ گھر بار بھی چلا گیا. اس قدر مشکلات میں وہ مبتلا کر دیے گئے کہ لوگوں نے بھی ان سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا شروع کر دیا. جنگل میں چلے گئے اور وہیں بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، وہ جن کے آپ نے بیوی بچے لے لیے، مال اسباب لے لیا، وہ جن کو معاشرے میں بھی کوئی عزت آبرو نہ رہی، یہاں تک کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کے جنگلات میں چلے گئے اور وہاں پڑے پڑے بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے ان کی روح قبض کر لی، تو اللہ کیا اب ان کا انجام کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ملنا چاہیں گے. جب ملے تو ان سے پوچھا کہ اب تم کس حالات میں ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ نعمتوں سے سرفراز فرما کے رکھا ہوا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑی سی تکالیف اور برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آزمائش آتی ہے وہ دو وجہ سے آتی ہے. ایک تو کفارہ سیئات ہوتی ہے، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یا رفع درجات ہوتی ہے، یا وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. جس طرح وہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ آزمائشوں میں ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. ایک صحابی جب آئے نا تو اس صحابی کے کپڑے میں کچھ پرندے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ پرندے میں نے جھاڑیوں میں سے لیے ہیں، لیکن ان کی ماں میرے سر پہ منڈلانا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے پردہ کھولا تو میرے ہاتھوں پہ جھپٹ پڑی. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ اتنی اپنی جو ہے وہ بچوں سے محبت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی یہ اپنے بچوں سے محبت کرتی نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو جب وہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو نیت، یعنی اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرنے ہیں اور اس کے گناہوں سے اس کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو ہمیں اتنی جلدی جو ہے نا وہ یعنی ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہیے، یا مایوس یا ہوپ لیس یا ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور مجھ سے محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وارث بھائی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے بہت پیارے، ہاشم، اکثر میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. بڑی تکلیف جھیلی اس بچے نے، اسٹیج 4 کینسر ہو گیا، اسٹمک انٹسٹائن کا، شاید جی میں نے تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی. بالکل اسکیلیٹن بن گیا وہ بچہ، انتہائی گھبرو جوان خوبصورت بچہ. میری کلاسز میں آتا تھا، میرے لیے ہمیشہ بکس لے کر آتا تھا، کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتا تھا، بہت پازیٹیو ماشاءاللہ. بہرحال وہ بیچارہ اس سے گزرا تو بہت پین میں رہا. 2.5 سال اس نے برداشت کیا اس پین کو، اس آزمائش کو. مطلب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں جو اس نے ٹرائی نہیں کی. لڑا بہت، اس نے لڑائی لڑی، اللہ نے اسے ہمت دی. اس کا جملہ ایک بڑا مشہور ہوا جو ٹی وی پر بھی آیا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. یہ بڑا پاورفل جملہ اس کا. وارث بھائی، اس نے ایک بار مجھے ایک جملہ کہا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، دم کیا، اس کو زمزم پلایا. تو میں نے اسے کہا کہ کیا حال احوال ہے؟ تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا، کہتا علی بھائی مجھے میرے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اب میں جنت میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ جس طرح اس نے کہا نا اس دن مجھے، اور وہ اس کے ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں جو اس کا ایمان تھا نا وارث بھائی، یہ ہم کہیں تو شاید اتنا امپیکٹفل بات نہ ہو، لیکن ایسا بندہ کہے جو سخت تکلیف سے گزر رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ وہ کہہ دے جس میں ایک امید ہے، اور پتہ نہیں شاید اللہ نے اسے دکھا بھی دیا ہو. وارث بھائی پاسبل، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، خواب دکھا دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فیلنگ ایسی دے دی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے پھر ولیوں سے، میں تو ولی اسے کہوں گا، دین اس نے برداشت کی فار دا سیک آف اللہ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی کوئی پیاری چیز لے لوں اور اس کے بدلے وہ صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور ریوارڈ نہیں ہے.
تو اس نے جب کہا نا کہ علی بھائی میرے تو سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو چکے ہیں اور میں تو جنت میں جا رہا ہوں، تو میں یہی گمان کرتا ہوں وارث بھائی کہ انشاءاللہ وہ اس وقت ضرور بہت راحت میں ہوگا، اور کروڑوں لوگوں کے لیے انشاءاللہ کروڑوں لوگوں کے لیے وہ مثال چھوڑ گیا. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے جی، جو ابھی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں یہ آگے سے آگے چلتی جائے گی. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ کہ جو اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور یقین کی ایک مثال، جو اس سے بھی بڑا اللہ کا ایک انعام ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جنت کے سوا اس کا کوئی انعام نہیں ہے. اور یہ ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اس کی یہ پین اللہ نے قبول کی، یہ صبر قبول کیا، اس کی دلیل یہ کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں، اس کے لیے صدقہ ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اور مزید نا علی بھائی جنت سے بھی بڑا ایک اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع صابرین. یعنی آپ تصور کیجئے کہ جس اللہ کو بن دیکھے ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، اپنا مال و متاع خرچ کرتے ہیں، تو جب ہمیں وہ اللہ ہی میسر آ جائیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ ان اللہ مع صابرین، میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی صبر کرنے والوں کو، تو جس کو اللہ کا ساتھ ہی میسر آ جائے تو جنت تو پھر اسی کی بنائی ہوئی ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا اجر ہے الحمدللہ. اور وارث بھائی کئی بار ہم نے دیکھا ہے، میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا بھی ہوں، نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھو تھوڑا سا شکر بھی لاؤ نا، اپنی چیزوں میں ایکسیپٹنس بھی تو لاؤ نا، صرف شکایت ہی نہ کرتے رہو کانسٹنٹ.